Welcome to episode 2 of Qasas al-Quran. Lesson number 1 from Surah Naml. سورہ نمل میں پہلا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بتایا گیا ہے. So here is our first point of discussion and that is miracle of Prophet موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، ممکن ہے کہ میں تمہارے لیے ایک دہتی ہوئی چنگاری لے کے آؤں تاکہ تم اسے سیک سکو یا گرمی حاصل کر سکو. اب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچتے ہیں. آواز آتی ہے، موسیٰ اٹس می یور لارڈ، میں ہوں تمہارا رب. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اپنا عصا یعنی کہ ان کی لاٹھی اس کو زمین پر رکھیں. موسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کرتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو لاٹھی تھی وہ ایک لہراتا ہوا سانپ بن گئی تھی. اس خوفناک اژدہا کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈر گئے کہ وہاں سے بھاگ گئے اور ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا کمپوز کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سی تسلی دی اور کہا، موسیٰ ڈریے نہیں، بے شک میری بارگاہ میں رسول نہیں ڈرا کرتے. اس کے بعد ان کو ریئل کام بتایا گیا. ان سے کہا گیا کہ فرعون کے دربار میں جائیے اور جا کر حق سنا کر آئیں. اب جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، یعنی وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو پروناؤنس نہیں کر پاتے. اور اب وہ کام دیکھیے جو موسیٰ علیہ السلام کو کرنے کا کہا جاتا ہے. اس شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو اور اپنی بات سناؤ جو کہ خود کو گاڈ آف دا ایرا مانتا ہے، جو کہ خود کو خدا مانتا ہے. اسے جا کر بتاؤ کہ وہ خدا نہیں ہے. دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں ایک بات سمجھائی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ آئی ہیو پور کمیونیکیشن اسکلز، میں کیسے کروں گا، میں تو بات ٹھیک طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتا. بجائے لیم ایکسکیوزز دینے کے موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اور دعا کیا تھی؟ انہوں نے اس دعا میں اللہ سے اپنے لیے خیر مانگی، سینے کی کشادگی مانگی اور زبان کی لکنت سے پناہ مانگی. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جب کسی کو ذمہ داری دیتا ہے تو وہ اس کے لیے مدد بھی عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوریوں کو اللہ کے سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. ہمیں بھی مشکل وقت میں ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے.